وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا تو ایک گروہ اس بات پر تلا ہوا ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ کہ تمہیں گمراہ کر دے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وہ گمراہ تو نہیں کریں گے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ لیکن بیوقوف ہے، انہیں شعور نہیں ہے۔ وہ یہود و نصارہ تو مطلب مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے نا، اور ان کا ایک سب سے بڑا حربہ کیا تھا؟ وہ اگلی آیت آ رہی ہے، اس کے آگے آ جائے گی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون جبکہ تم گواہ بھی ہو۔ یعنی یہ نبی الاسلام کی پروفیسیز تو موجود ہیں، کل تک تم تو کہتے تھے اوس اور خزرج کو کہ آخری نبی کو ایک دفعہ آنے دو، کیونکہ اوس اور خزرج بڑے ڈاڈے تھے نا، لڑاکے، تو یہودی جب بھی ان سے لڑائیاں کرتے تھے مار کھاتے تھے، پھر ان کو دھمکی لگاتے تھے، اچھا ابھی تو تم ہمیں مار رہے ہو نا، جب آخری نبی آئیں گے نا تو ہم رومن اور پرشین امپائر بھی گرا دیں گے، پھر دیکھیں گے تمہیں۔ سر انہوں نے کیا آخری نبی میں ایمان لانا تھا، اوس اور خزرج پہلے ایمان لے آئے، قادسیہ اور یرموک انہوں نے جتائیں، اوس کے سردار سعد ابن معاذ اور خزرج کے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہما، تو وہ اپنی جگہ رہ گئے۔ یہ سورۃ البقرہ کی 89 نمبر آیت ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے تو تم ان کے واسطے سے اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ وہ نبی بھیج، ہم اس کے ساتھی بنے، اور جب آیا ہے تو سب سے پہلے تم انکار کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق اور باطل کو آپس میں گڑبڑ کیوں کر دیتے ہو، وتکتمون الحق اور حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے تو ہو۔ سر یہ سیم کام مسلمانوں کے علماء بھی کر رہے ہیں، حق اور باطل کو گڑبڑ کر دیں گے۔ ویسے آپ کو کہیں گے سب میرے نبی کے طریقے ہیں، ہاتھ یہاں باندھیں یہاں باندھیں، رفع دین کریں نہ کریں، جب کوئی رفع دین شروع کر دے تو اس کو کہیں گے یار چھوڑ دو اسے۔ یعنی ایک پبلک سٹیٹمنٹ ہوگی، ایک جو ہے وہ علیحدگی میں۔ میرے بھائی اگر میں کہتا ہوں نا کہ ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز سنت ہے، ہاتھ باندھ کے بھی، تو میں اللہ کے فضل سے اعلانیہ ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے دونوں طریقے سے نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ جو ہمیں کہتے تھے سب میرے نبی کے طریقے ہیں، نبی کے طریقے اللہ نے جاری کیے ہیں، تو سر آپ بھی کبھی رفع دین کریں نا، اور 4 فقہ کے بڑے امام ہیں، ان میں سے 3 تو رفع دین کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں کہ 3 نمازوں میں رفع دین کیا کریں، چوتھی میں چھوڑ دیا کریں، پھر اگلی 3 میں کیا کریں، پھر چوتھی میں چھوڑ دیا کریں، تو پتہ چل جائے گا۔ جو یہ جدھر بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں نا اس مسجد میں بھی نہیں گھس سکتے، تو اس کا مطلب ہے یہ سب سیاسی سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یہ میرا جوڈیشری کا بیان نہیں ہے، سیاسی بیان ہے۔ ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب نے وہ اسمبلی میں تقریر کی، جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع، جب عدالت میں کیس گیا تو انہوں نے کہا وہ تو میں نے بس بیان دیا تھا، ٹھیک ہے خزمہ نو کھاؤ سارے۔ اور موجودہ پرائم منسٹر صاحب نجم سیٹھی صاحب کے اوپر الزام لگایا 35 پنکچر کا، جب وہ حد کے عزت کا مقدمہ بالکل اینڈ پہ پہنچا تو کہا میں تو بس ایک سیاسی تقریر کی تھی، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سر یہ ہے، اور جس بندے کے ساتھ ذلت اور رسوائی کا معاملہ کرنا تھا وہ کر دیا۔ ادھر بھی لوگ الزام لگاتے ہیں نا، کبھی کبھار میں بھی کلیئر کر دیتا ہوں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ ویڈیوز کاٹ کے عوام الناس کو، اداروں کو بھڑکاتے ہیں کہ جناب یہ تو یہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ بیچارہ وہ نہیں کر رہا ہوتا، اور جب بعد میں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ معذرت کر لیں، ویڈیو ڈیلیٹ کر لیں، نہیں تیار ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ ہے جناب وہ اہم ترین آیت جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ صحابہ کرام کو پھسلانا چاہتے تھے دین سے، اس کے لیے ان کا ایک حربہ تھا، وہ یہ تھا، وہ کہتے تھے اس طرح کرو کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں جاؤ کچھ یہودی اور بڑے مؤدب بن کے بیٹھ جاؤ، ہاں میں ہاں بناتے رہو، اور پھر ایمان بھی لے آؤ، ایمان لے آؤ، سب لوگ خوش ہوں گے، خوشیاں، مٹھائی بھی ظاہر بٹے گی وہاں پہ، اس زمانے میں تو کھجوریں تھی، اور تھوڑی عرصے کے بعد اسی دن یا اگلے دن کہہ دو کہ نہیں ہم نے تو چھوڑ دیا اسلام، اس میں کوئی اگر اٹریکشن والی بات ہوتی تو ہم لے کے چلتے، تو سب فراڈ چل رہا ہے۔ تو اس کا رزلٹ پتہ کیا نکلتا ہے؟ جو بیچارے مخلص ساتھی لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ یار یہ تو بیچارے بڑے اخلاص سے آئے تھے، اور پھر مشرکین عرب تو ویسے ہی بیچارے کانفیڈنس لوز کیے تھے، وہ تو امی تھے، ان پڑھ، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، یہود تو پھر پڑھے لکھے تھے، کتابوں کے جاننے والے تھے، تو ایک عام پینڈو قسم کا
आराबी किस्म का सहाबी तो ये सोचेगा ना कि यार ये इतने पढ़े लिखे उलमा हैं, अगर ये कह रहे हैं कि अली भाई गुमराह हो गए हैं तो आखिर को बात तो होगी ना। समझ आई आपको बात की? सेम मेंटालिटी है वही। तो अगर ये बड़े बड़े उलमा कह रहे हैं कि ये नबी जो है नाउज़ बिल्लाह गलत दावत दे रहे हैं, तो फिर कोई सच्चाई तो होगी। सारे उलमा का तो दिमाग नहीं खराब हो गया ना, तो वो अल्लाह का हमारा है और ये तो आते ही इसीलिए हैं। जो मैं आपको कहता हूं कि उलमा बियॉन्ड रिपेयर हैं, क्योंकि इनकी रोटी दीन के साथ जुड़ी हुई है। रोटी इनकी दीन के साथ जुड़ी है। ये अगर अपने फिरके के खिलाफ अपने स्टेज से बात करें ना, तो सबसे पहले अपना चंदा बंद हो जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि बात कर जाए आके। उधर भी यही सूरत हाल है। तो वो ये चक्कर चलाते थे, इसलिए कत्ल मुर्तद की सजा आई थी। कत्ल मुर्तद की सजा के पीछे हिकमत ही यही है कि देखो इस्लाम में आना ना पूरी जिम्मेदारी से, 1 साल लो बेशक आने के लिए, लेकिन वंस आए ना और फिर छोड़ के गए तो मारे जाओगे, क्योंकि तुम नुकसान करके जाओगे पिछलों का। तुम्हें किसने कहा है कि तुम आगे इस्लाम कबूल करो? ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। दीन कबूल करने में कोई जबर नहीं है, जिसकी मर्जी कबूल करे, जिसने जहन्नम में जाना है जाए। लेकिन अगर कबूल करना है पूरी कन्विक्शन के साथ करो। टाइम लेना है, लो। हजरत उमर ने 6 साल लिए हैं ना, 6 साल। ऐलान नबूवत के 6 साल के बाद हजरत उमर मुसलमान हुए हैं। 40वें मुसलमान थे, तरक्की करके दूसरे नंबर पे पहुंचे। 6 साल की पूरी कसर निकाल दी, आए हैं पूरी कन्विक्शन के साथ। तो फिर तसल्ली से। यहूदी यही करते थे कि भाई ये उन्होंने ये चालबाजी की, अल्लाह ने उनको बेनकाब कर दिया कि ये आके जो इतने बड़े मुअद्दब बन के बैठे हुए ना, कई लोग इधर आते हैं मुझे पता भी नहीं होता, बाद में जाकर कहते हैं हम अली को बिल क्या है, तो लाजवाब करते हैं जी, बोल नहीं सके जी। और मेरे फरिश्तों को नहीं पता होता। मेरे फरिश्तों को इसलिए नहीं पता होता कि वो हुआ ही नहीं होता। फरिश्तों के ने तो वो लिखना है जो हुआ हुआ है। तो वो इस किस्म के मामलात। अब ये देखें, ये वो आ रही है, वक़ाल ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब। अहले किताब का एक गिरोह कहता है आमिनू बिल्लज़ी उनज़िला अलल लज़ीना आमनू, ईमान ले आओ इन अहले ईमान के ऊपर जो नाजिल हुई है किताब कुरान, वजहन नहार, सुबह के वक्त, वक्फुरू आखिरा, और शाम के वक्त कुफर कर दो, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये भी पलट जाएं उस दीन से। ज़ाहिर दिल में ख्याल तो आएगा ना, वसवसे तो आएंगे। वला तुमिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, और देखो मत बात मानना उसकी सवाए, बात मत मानना सवाए उसकी कि जो तुम्हारे दीन के ताबे हो। यानी ये अल्लाह ताला उनका कलाम नकल कर रहा है कि यहूदियों को, क्योंकि उनको ये भी फिक्र जाती थी कि अगर ये हुजूर की मजलिस में गए हैं ना चक्करबाजी के लिए, उस तक कायल ही ना होके आ जाए, तो वो पक्का करके बेचते थे, देखना अपने अलावा कोई दीन नहीं कबूल करना। यहां भी कई लोग शरारत के लिए आए, अल्लाह ने उनको हिदायत दे दिए। ये चांस तो होते हैं ना, ज़मीर नहीं ना मरा हुआ था। तो देखना अपने सिवा कोई बात नहीं माननी। अल्लाह ताला हमारे कुल इन्नल्लाह हुदा, इन्नल हुदा हुदल्लाह, ऐ नबी तुम फरमा दो कि हदायत तो वह जो अल्लाह दे। अल्लाहु अकबर। ऐ युता अहदुम मिस्ला मा ऊतीतुम, और देखना ये भी ना मानना कि जो कुछ तुम्हें दिया गया ये किसी और को भी मिल सकता है। ये सिर्फ बनी इसराइल का हक है कि पैगंबर उसमें आए, किताबें आए। ये ना मानना कि बनु इस्माइल में भी कोई पैगंबर आ सकता है। औ युहाज्जुकुम इंदा रब्बिकुम, या कोई तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई हुज्जत लेके आ सकता है। ये हुज्जत सिर्फ बनी इसराइल पे हो सकती है, बनु इस्माइल ये किसी और पे नहीं हो सकती। यानी वो आज के दौर में कि सिर्फ डिग्री वाले उलमा बात कर सकते हैं, बगैर डिग्री वाले नहीं कर सकते। कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह, ऐ नबी तुम फरमाओ ये फजल का मालिक तो अल्लाह है। अल्लाह ने तुमसे मशवरा करना है कि किसको इल्म देना है, किसको अपने पैगंबरी के लिए एक्सेप्ट करना है, किस पे किताब नाजिल, ये अल्लाह ने तुमसे मशवरा करना है। युक्ति मन यशा, जिसे चाहेगा वो देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वुसअत वाला और इल्म वाला है, उसे पता है उसने किसको पैगंबर बनाना है। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, वो मखसूस कर लेता है अपनी रहमत के लिए जिसे चाहता है। तावील खास में इस रहमत से मुराद नबूवत का मनसब है, और तावील आम में हर बंदे पे अप्लाई होता है कि जिस पे अल्लाह ने रहम फरमाना हो। लेकिन उसके लिए शर्त वही है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे उन्हें हिदायत मिलेगी। सर ऐसी हिदायत मिलेगी, सलमान फारसी किधर से चले हैं, किस तरीके से तकलीफें काट के रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचे हैं, और जो रसूलुल्लाह के अपने घर वाले लोग हैं,
ابو لہب محروم رہ گئے. کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا. ابو جہل جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا بیڑا غرق ہو گیا, حکمت دھری کی دھری رہ گئی. اس کے غلام سمیہ اور یاسر, عمار ابن یاسر کے ماں باپ, نہ صرف ایمان لے آئے, اسلام کے پہلے شہداء بھی بنے, غلام زادے, حبشی النسل. اللہ نے ہدایت دے دی, لیکن اپنی کوشش تھی ان کی. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بہت عظیم فضل کا مالک ہے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک, آمین. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے دوران بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں کہیں بھی کوئی دعاؤں کی جگہ آتی تھی تو اللہ سے رحمت کا مقام آتا تھا تو رحمت کی دعا کرتے تھے, جہنم سے پناہ کی آیات آتی تھی تو جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اب اللہ تعالیٰ نے اتنی کلاس لی ہے نا تو اب تھوڑی ان کی تعریف بھی کی ہے کہ سارے ہی گئے گزرے نہیں نا, جو ہم کہتے ہیں کہ ہر سارے فرقوں میں سارے ہی نہیں ہیں, اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں, من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک, اگر تم ڈھیروں ڈھیر سونا چاندی کا خزانہ امانتاً ان کے پاس رکھواؤ نا تو تمہیں امانت واپس کر دیں گے, ذرا خیانت نہیں کریں گے. وَمِنْهُمْ, اور بعض ایسے بھی ہیں, من ان تأمنہ بدینار, کہ ایک دینار بھی امانت رکھو نا ان کے پاس, لا یؤدیہ الیک, وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے, الا ما دمت علیہ قائما, یہاں تک کہ اس کے سر کے اوپر جا کے کھڑے نہ ہو جاؤ تو وہ ایک دینار بھی تمہیں جو ادھار لیا یہ امانت ہے وہ واپس نہیں کرنے والے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل, اور یہ بیماری ان کو اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ امیین کے ساتھ ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی پوچھ نہیں ہوگی. جنٹائلز کے ساتھ ہم جنٹائل ہیں ان کے لیے. بنی اسرائیل کے ادر جو ہوتے تھے نا, ادر دین بنی اسرائیل, وہ کہتے تھے جنٹائل ہیں, اور جنٹائل کے ساتھ آپ سودی لین دین بھی کر سکتے ہیں. ہاں یہودی سے لے کے سود نہیں کھا سکتا, اسی لیے اس وقت بھی اسرائیل کے اندر زیرو ربا ہے, پوری دنیا کو جھونکا ہوا ہے ربا کے اندر, اس لیے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم سودی لین دین کر سکتے ہیں, آپس میں نہیں. اسلامک بینکنگ اگر آپ کو چاہیے تو وہ اسرائیل کے اندر ہے. ہاں جی, منی اگینسٹ گڈز, منی اگینسٹ منی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ امیین کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا یہ کنسپٹ ہے کہ امیین نو دب کے رکھو تہاڈی کوئی پوچھ نہیں ہوئے گی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ, اور یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جانتے بھی ہیں اس بات کو. بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, کیوں نہیں, جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور پرہیزگاری کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی کسی خاندان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے کہ بنی اسرائیل سے محبت کرے گا اور ادر دین بنی اسرائیل نہیں کرے گا؟ نہیں, اللہ کے تو رولز ہیں, وہ تو عادل ہے, وہ تو عدل فرمانے والا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد کو جو ہے وہ بیچ دیا, وہ ایمانہم ثمنا قلیلا. ان آیات کو ہم آگے جا کے اگلی دفعہ کور کریں گے کیونکہ اس سے اگلا مضمون جڑا ہوا ہے. فی الحال اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت رکھتا ہے, یعنی جن کی روش تقوی کی ہو, گاڈ کانشسنس کی ہو, اللہ سے ڈرنے والے ہوں, ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اور مجھے وہ یاد آ گیا, سعد ابن ابی وقاص جب قادسیہ کے لیے گئے تو سیدنا عمر نے ایک خط پیچھے سے روانہ کیا تھا کہ سعد تجھے یہ بات اکڑ میں نہ ڈال دے کہ تو اللہ کے نبی کا ماموں ہے. رشتے میں ماموں لگتے تھے, سگے ماموں نہیں تھے, نہ نہال خاندان سے تھے. یاد رکھنا اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جی. اگر اللہ کا کوئی رشتہ دار ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کا رشتہ دار ہوتا نا, پیغمبر کا بیٹا تھا نا. تو نبی کا ماموں ہے تو اس چکر میں نہ نہیں کہ تو اللہ کا کوئی رشتہ دار ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اصول پہ فیصلہ کرنا ہے, تو کوئی اینکی پینکی, کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے. یہ جناب صحابہ کرام گاڈ اورینٹڈ تھے, گاڈ کانشسنس, خوف خدا ہر وقت ان کے سر کے اوپر سوار رہتا تھا. رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.